ساری دنیا میں دین زندہ ہو جائے گا، اس کی فکر نہ کریے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دین ہے، سارے عالم میں رہے گا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو سنائی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے دین اتارا ہی اس لیے ہے تاکہ ساری دنیا میں یہ دین عام ہو جائے۔ امریکہ میں، لندن میں، افریقہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، دنیا کے ہر ملک میں اسلام ایک ایسا نظام ہے، دین اللہ کا ایسا قانون ہے جو دنیا کے ہر ملک میں ہے، باوجود اس کے کہ کہیں سختیاں ہیں تو بھی ہے اور کہیں نرمیاں ہیں تو بھی ہے۔ لیکن ہم آپ سے ایک بات پوچھیں کہ آپ کے گاؤں بسینڈی میں دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ 5 وقت نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ تلاوت میں کوئی رکاوٹ ہے؟ ذکر میں کوئی رکاوٹ ہے؟ وقت کی دعائیں کو پڑھنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ اذانوں کے جواب دینے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ پھر بلا وجہ کس کو الزام دے رہے ہو؟ کریا تو ہے، شیطان کرنے نہیں دیتا۔ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں اللہ کی حکومت نہیں ہے؟ الا لہ الخلق والامر، سنو، ہر مخلوق اللہ کی، ہر جگہ حکومت اللہ کی۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کے علاوہ مالک کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ کون ہے؟ اللہ رب العزت صاف لفظوں میں کہتے ہیں، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا تم اللہ کو سارے بادشاہوں کا بادشاہ نہیں مانتے؟ اللہ تم سے کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا تم اللہ کو اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں مانتے؟ تو اللہ رب العزت طاقتور ہے، اللہ رب العزت طاقتور ہے، بلکہ بس وہی ہی ہے جو طاقتور ہے، ورنہ ہماری آپ کی حیثیت کیا؟ نہ پیدا ہونے میں اپنے، نہ مرنے میں اپنے۔ پیدا ہونے میں بھی 2-4 لوگوں کے سہارے ہیں اور مرنے میں بھی 2-4 لوگوں کے سہارے ہیں۔ اگر پیدا ہوتے وقت ہمارا خیال ہماری والدہ نہ کرے، ہمارے والد نہ کرے، کیا ہوگا؟ اسی بچے کی طرح ہوگا جو بچے ناجائز طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، تھیلی میں بھر کے کوڑے میں پھینک دیے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے پھینکے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حالات جو ہے، حالات کا رونا بہت اچھی طرح، مسلمان بیچارے حالات کا رونا، جس مسلمان سے دین کی بات کرو حالات کا رونا پہلے روتا۔ ہماری محنت اور ہمارا مال 2 چیزیں ہیں، جس چیز پہ لگیں گی، بالکل سیدھی بات عرض کر رہا، جس چیز پر لگیں گی اس کی اہمیت دل میں آئے گی۔ آپ جس چیز پر پیسہ لگاؤ گے، آپ جس چیز پر وقت لگاؤ گے، وہ چیز اپنے آپ دل میں اثر کر کے رہے گی۔ اگر آپ کا مال دنیا پہ لگا، دکان پہ لگا ہے، تو رات گھر میں آرام دہ بستروں پہ سوتے ہوئے، شاندار گدوں پہ سوتے ہوئے، ایئر کنڈیشن کمروں میں سوتے ہوئے، اس حالت میں بھی آپ رات میں جب آنکھ کھلتی ہے فوراً موبائل اٹھا کے، جو کیمرے لگے ہیں آپ کی دکان پہ، ایک نگاہ جاتی ضرور ہے، دیکھنے کے کچھ ہوا تو نہیں، دیکھنے کوئی بات تو نہیں۔ کیمروں پہ گھر میں بیٹھ کے، دکان میں بیٹھے تو دکان دیکھتے رہے، اور گھر میں بیٹھے تو بھی اپنے کیمروں کی نظر سے اور کیمرے کی نگاہ سے گھر میں بیٹھ کے بھی اپنی دکان کی فکر ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کا مال اور آپ کا وقت آپ کی دکان پر لگا ہے۔ اگر آپ کی دکان کو کوئی نقصان پہنچائے، آپ کی دکان کو کوئی ایسا نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی کر لے، تو آپ اس کے لیے اب مقابلہ کریں، اس کے سامنے سپر ہوں گے، لیکن آپ کے دین کو مٹانے کی پوری کوشش کی جائے، آپ کے دین کو برباد کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ میں آپ کو ایک بات بہت صاف لفظوں میں عرض کر دوں، نہ اللہ کا نام مٹے گا، نہ رسول اللہ کا نام مٹے گا، اور نہ یہ اللہ کا دین مٹے گا۔ بالکل طے شدہ بات ہے یہ، نہ اللہ کا نام مٹے گا، نہ رسول کا نام مٹے گا، اور نہ شریعت اور دین کا نام مٹے گا۔ یہ تو بالکل ذہن سے نکال دیجئے۔ روز اول سے دنیا کے گندے لوگوں کا ایک نظریہ ہے، ان کی محنت ہے کہ اللہ کا نظام دنیا سے مٹنا چاہیے۔ اس کے لیے محنت کرتے وہ، اس کے لیے کوششیں کرتے۔ جو مسائل آج ہیں، یہی مسائل عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، یہی مسائل یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے، یہی مسائل حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تھے۔
مسئلے نہیں بدلے. ساری دنیا کا ایک ہی نظریہ ہے, صحیح دین کو مٹانے کی کوشش کرنا, اور اللہ رب العزت صحیح دین کو قائم رکھنے کا وعدہ کر چکے, صحیح دین کو دنیا میں باقی رکھنے کا ارادہ کر چکے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں, کئی بار موقع بے موقع یہ بات بالکل واضح کر دی کہ ہم دین حق کے قدم کو جما کے رہیں گے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اپنے رسول کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ جو نظام لے کے جائے لوگ اس کو پامال کر دیں, لوگ اس کو کنارے لگا دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے جو شریعت بھیجی ہے, ہم نے جو قانون بھیجا ہے, ہم نے جو نظام بھیجا ہے, ہم نے جو کتاب بھیجی ہے, ہم نے جو رسول بھیجا ہے, ہم نے جو طریقہ بھیجا ہے, اس کو قائم کرنا بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اللہ نے اپنے دین کو دنیا میں قائم رکھنے اور رہنے کے لیے کسی طاقت کا سہارا نہیں دیا کہ حکومت بن جائے, مال مل جائے, عہدے مل جائے, منصب مل جائے. یاد رکھیے اسلام ہمیشہ انتہائی اندھیری تاریکیوں سے روشن ہوا. اسلام کبھی ایسا نہیں ہوا. اسلام کے لیے اکثر تاریخ کے 99% حصہ تاریخ اسلام کا, اور یہ جو دین ہے نا, یہ اللہ کا جو نظام ہے نا, یہ ہمارے دور سے تو نہیں ہے, رسول اللہ کے دور سے تو نہیں ہے, یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے. اللہ نے دنیا میں جب ابلیس کو اتارا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہ کی معافی مانگی. حضرت آدم علیہ السلام نے عصا آدم ربہ فغوا, حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی, بھٹک گئے. ثم تاب علیہ, پھر اللہ رب العزت سے انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی. ابلیس نے معافی نہیں مانگی, ضد پہ اڑا رہا, ضد پہ ڈٹا رہا. یاد رکھیے ایک بات بہت اچھی طرح, آدمیت کی اور شیطنت کی ایک پہچان ہے بہت آسان. آدمی وہ ہے جو غلطی کرے اور اللہ سے معافی مانگے. شیطان وہ ہے جو غلطی کرے اور پھر غلطی کرے اور پھر غلطی کرے, اور جب اسے کوئی ٹوک دے تو اس غلطی پر ضد کرے. بالکل سیدھی سی بات. حضرت آدم علیہ السلام کی پہچان یہ ہے کہ انہوں نے غلطی کی. اللہ رب العزت نے کہا لا تقربا هذه الشجرہ, سب کچھ کرنا, جنت میں رہنا, موج کرنا, عیش کرنا, آرام کرنا, لیکن یہ درخت نہیں کھانا. فوسوس لہم الشیطان, بہرحال تفصیلات ہیں, اس کی تفصیل عرض کرنے نہیں بیٹھے. جو کام آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے, ابلیس نے جنت میں رہ کے کیا, وہی کام وہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ کر رہا, کچھ اور تھوڑی کر رہا. فوسوس لہم الشیطان, جو وسوسہ, جو دلوں کے اندر طرح طرح کی بے تکی باتیں پیدا ہونا, دلوں کے اندر خرافاتیں پیدا ہونا, دلوں کے اندر تماشے پیدا ہونا, یہ شیطان کا پرانا کام ہے, کوئی نیا کام نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ پہ کئی کرم فرمائے. اس میں کرم یہ ہے کہ اس کو معوذتین عطا کیا. معوذتین کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس کو. آپ کو کہا کہ یہ صورتیں پڑھا کریے, اس کے کئی فائدے ہیں. فجر بعد پڑھیے, مغرب بعد پڑھیے. اللہ رب العزت ان کے پڑھنے کے اہتمام سے شیطان سے حفاظت کرتے, بری روحوں سے حفاظت کرتے. بری روح کیا ہوتی یہ بھی سمجھ لیجئے. کوئی بھی انسان جو دنیا سے مر کے چلا گیا وہ دوبارہ دنیا میں کسی شکل میں واپس نہیں آ سکتا. یہ ہمارا عقیدہ, بالکل صاف لفظوں میں سنیے. اگر کوئی انسان مر جائے, چاہے وہ بیت اللہ میں تہجد کی حالت میں مرے, بیت اللہ میں روزے کی حالت میں مرے, وہ بھی دنیا میں واپس نہیں آنے والا. اور چاہے وہ شراب کے اڈے میں مرے, جوا کھیلتے ہوئے مرے, وہ بھی دنیا میں واپس نہیں آنے والا. یہ جو مسلمانوں میں ہے نا, آسیب آ گئے, بھوت آ گئے, خرافات دماغوں کی ہے, خالی صرف پاگل پن ہے دماغوں کا. مرا ہوا آدمی دنیا میں نہیں آتا. اگر مرا ہوا آدمی ہوتا نہیں ہے, بھئی مر گئے فلانے, ان کی روح اٹکی ہوئی ہے, اب کچھ کرنا پڑتا ہے, یہ کرو وہ کرو, تو روح اوپر جاتی ہے. کمال کر دیا, روح اٹک کے کہاں جاتی ہے؟
کہاں اٹکی ہوتی ہے؟ بھائی جو بتاتا ہے آپ سے کہ ان کی روح اٹک گئی ہے تو اس سے یہ پوچھو اٹکی کہاں ہے؟ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں اللہ کی حکومت نہیں ہے؟ الا لہ الخلق والامر، سنو ہر مخلوق اللہ کی، ہر جگہ حکومت اللہ کی۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کے علاوہ مالک کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ کون ہے؟ اللہ رب العزت صاف لفظوں میں کہتے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا تم اللہ کو سارے بادشاہوں کا بادشاہ نہیں مانتے؟ اللہ تم سے کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا تم اللہ کو اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں مانتے؟ تو اللہ رب العزت طاقتور ہے، اللہ رب العزت طاقتور ہے، بلکہ بس وہی ہی ہے جو طاقتور ہے، ورنہ ہماری آپ کی حیثیت کیا؟ نہ پیدا ہونے میں اپنے، نہ مرنے میں اپنے۔ پیدا ہونے میں بھی دو چار لوگوں کے سہارے ہیں اور مرنے میں بھی دو چار لوگوں کے سہارے ہیں۔ اگر پیدا ہوتے وقت ہمارا خیال ہماری والدہ نہ کرے، ہمارے والد نہ کرے، کیا ہوگا؟ اسی بچے کی طرح ہوگا جو بچے ناجائز طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، تھیلی میں بھر کے کوڑے میں پھینک دیے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے پھینکے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حالات جو ہے، حالات کا رونا بہت اچھی طرح، مسلمان بیچارے حالات کا رونا، جس مسلمان سے دین کی بات کرو حالات کا رونا پہلے روتا، حالات اچھے نہیں، ماحول اچھا نہیں، فلاں اچھا نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے، بس اتنی سی بات۔ ہم ایک بات بتاؤ، تم اپنا شاندار گھر بناتے ہو، گھر میں رہتے ہو، دو چار بچے ہیں، بیوی ہیں، مہمان ہیں، رشتہ دار ہیں، تمہارے گھر میں رہ رہے ہیں، سب آتے جاتے ہیں۔ روزانہ تمہارے گھروں میں تھوڑا موڑا کوڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دھول گرد ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ اب ایسے گھر بنائے کہ نہیں ہوتی تو ہو سکتا نہیں ہوتی ہو، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ اگر گھر ہے تو وہاں کوڑا بھی ہوگا، گرد بھی ہوگی، دھول بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ جھاڑو لگا دو، پانی سے دھو دو، یہی تو علاج ہے۔ بھائی بکری پال رکھی ہے آپ نے، اب آنگن میں بکری آئی، اس نے ششو کر دی، تو آپ کا کیا علاج ہے؟ دھونا علاج ہے نا، کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، کیا بتائے یار بکری نے منہ ہی دیا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کسی گھر والے کو۔ لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہاتھ پہ ہاتھ ہی رکھ کے بیٹھے، دین کے معاملے میں کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا وہاں پریشانی تو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا کہ کتنے برے حالات ہیں، کیسے کیسے ماحول۔ سچائی یہ ہے کہ مسلمان اگر ارادہ کرے کہ انہیں کچھ کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کرنا ہے تو کرنا ہے، لیکن نہ کرنے کا ارادہ کیے بیٹھے۔ اسی وجہ سے ساری مسلم بستیوں کی، میں ایک بستی کی بات نہیں بیان کرتا، بسینڈی ہو، آس پاس کے گاؤں ہو، آپ کا شہر میں ہو، جو بھی علاقے، سارے مسلم بستیوں کا حال یہ ہے کہ گناہوں سے پٹی پڑی ہے۔ یہ ایک مسلمان کے گھر کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کے گھر میں کم سے کم صبح سویرے قرآن کی تلاوت کی آواز ہے۔ ایک مسلمان کے گھر کی پہچان کیا ہے؟ کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں اس کے گھر کے بالغ مرد اور بچے کم سے کم مسجد کے لیے نکل رہے ہو۔ ایک مسلمان کے گھر کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کے گھر کا دروازہ ہو، دروازے پہ سلیقے سے پردہ ہو۔ اس کے گھر کی پہچان کیا ہے؟ اس کا چوکھٹ صاف ہو، اس کا دروازہ صاف ہو، اس کا مورا صاف ہو۔ پہچان کیا؟ اس کے گھر کے سامنے بہتا ہوا پانی بھی صاف ہو۔ لیکن یہ سب چیزیں مسلمانوں کے گھروں کی پہچان میں آ جاتی۔ گانا بج رہا ہو، سمجھ لیجئے مسلمان کا گھر ہے۔ ڈی جے چل رہا ہو، سمجھ لیجئے مسلمان کا گھر ہے۔ جمعے تاش اور پتے کھیلے جا رہے ہو، سمجھ لیجئے مسلمان کا گھر ہے۔ چبوترا اگر کوئی بڑا سا ہے اور وہاں پر بیٹھ کے حقے، بیڑی، پڑیا چل رہی ہے، سمجھ لیجئے مسلمان کا گھر ہے۔ رات 2 سے 4 بجے تک جہاں بیٹھ کر چائے پی جا رہی ہو اور خرافاتیں ہو رہی ہو اور ٹی وی اور وی سی آر اور پکچر چل رہی ہو، پردے چل رہے ہو، سمجھ لیجئے مسلمان کا گھر ہے۔ مسلمان کے گھر کی جو پہچان تھی، مسلمان کے گھر کی جو شناخت تھی، مسلمان کے گھر کے بارے میں جو کہا جاتا تھا، وہ تو نہیں نظر آتا۔ مجھے آپ بتاؤ، اتنا بڑا گاؤں ہے بسینڈی، 500 مسلمان تو رہتے ہوں گے کم سے کم، ہو سکتا ہے کم رہتے ہوں، ہم کو نہیں معلوم۔ اچھا 200 تو رہتے ہوں گے، 200 بھی نہیں ہے تو 100 تو ہوں گے۔ ہم کو لگتا ہے اس میں بسینڈی کا کوئی ہے ہی نہیں۔
اچھا 500 ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیے، پوری بسینڈی بستی میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں صبح فجر کے وقت سب تلاوت کرتے ہیں قرآن؟ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. صبح سویرے جب اللہ رب العزت کے فرشتے آپ کی روزی کی برکت لے کے آئیں، آپ کے گھر رحمت لے کے آپ کے دروازے پہ آئیں، اللہ کے کرم لے کے آپ کے دروازے پہ آئیں، آپ کے گھروں کے دروازے بند پڑے ہیں، یا تو کوئی سو رہا ہے یا کوئی خرافات کر رہا ہے. الصلاۃ خیر من النوم اگر بسینڈی کی مسجد میں ہوئی ہے تو بسینڈی کے مسلمانوں کے لیے ہوئی کہ کسی اور کے لیے ہوئی. الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم کیا ہے؟ اور مسجد میں کلمہ پڑھا جاتا ہے، قد قامت الصلاۃ. نماز جب کھڑی ہوتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سے پہلے مکبر کلمہ پڑھتا ہے، قد قامت الصلاۃ. اس کا ترجمہ آپ جانتے ہو؟ ترجمہ کسی عالم سے پوچھو گے کہہ دے گا کیا نماز کھڑی ہو گئی، یہی ترجمہ ہے. ترجمہ یہی، اس میں کوئی شک نہیں. اس ترجمے کا مطلب یہ ہے آپ شام کو بسواں گئے ہو؟ نہیں گئے ہو؟ گئے ہو. بھیڑ بھاڑ ہوتی نہیں ہوتی؟ شام کے وقت ہوتی. کسی بازار میں چلے جاؤ بھیڑ ہوگی، آپ کسی بڑے شہر چلے جاؤ شام کے وقت خوب بھیڑ ہوتی نہیں ہوتی؟ یعنی خوب بازار چل رہی ہے. جس طرح عید کے موقع پر آپ بسواں، سیتاپور، لکھنؤ، کانپور آپ جاتے ہیں شاپنگ کرنے. شاپنگ تو بہرحال اب کیا مسلمان ہونے کے ناطے اتنی تو ذمہ داری ہے ہی کہ تھوڑا بہت کچھ کریں. تو جب بازار خود چل پڑتی ہے، جب بازار میں بھیڑ ہو جاتی ہے، جب آپ کو اپنا سامان خریدنے کے لیے دکاندار سے بات کرنے میں انتظار کرنا پڑتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خوب بازار چل پڑی. یہی کہتے نہیں کہتے یار جب گئے تو بازار میں بھیڑ بہت تھی. قد قامت الصلاۃ کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ مسجد میں نماز کھڑی ہو چکی ہے اور مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھر چکی ہے اور مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے. لیکن جب قد قامت الصلاۃ ہوتا ہے تو یا تو امام صاحب ہیں یا پیچھے سے 2-3 اور ہیں. پوری مسجدیں خالی ہیں، پورے مدرسے اور مکتب خالی ہے، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا تصور نہیں ہے. آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوں، آپ سے ایک بات پوچھیں، آج پورا دن آپ بھی گھر پہ رہے ہیں، گوشت بھی پکے ہوں گے، انڈے بھی پکے ہوں گے، مچھلی بھی پکی ہوں گی، اور مکھن اور تلے ہوئے مرغے اور بھنے ہوئے مرغے بھی کھائے ہوگے، سب کچھ کھائے ہوگے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ پورا دن تلاوت بھی کر کے آئے ہو؟ پورا دن قرآن بھی دیکھ کے آئے ہو؟ پورا دن قرآن کھول کے پڑھ کے آئے ہو؟ پورا دن قرآن کے بارے میں سوچ کے آئے ہو؟ پورا دن قرآن کو عظمت کی نگاہ سے دیکھ کے بھی آئے ہو؟ چھوڑو پورے دن کی بات، تمہیں پورا کوئی ایک مہینہ یاد ہے جس مہینے میں تم نے کسی دن رمضان کو چھوڑ کر، روزوں کو چھوڑ کر تم کو قرآن کھولنے کی نوبت آتی ہے، اٹھانے کی نوبت آتی ہے، قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کی نوبت آتی ہے؟ اس کے بعد بلا وجہ الزام لگانا، شکوے کرنا، اللہ رب العزت کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں طرح کی قیاس آرائیاں کرنا، بےہودہ واہیات باتیں کرنا کیا حق دیتا ہے؟ جس کتاب کو چھونا عبادت، دیکھنا عبادت، پڑھنا عبادت، سننا عبادت، سمجھنا عبادت، تلاوت عبادت، ہر عمل اس کا عبادت. لیکن ہوتا ہمارے یہاں. اگر میں آپ سے اس سے بڑھ کر ایک بات پوچھوں کہ آپ کے گھر میں کل کتنی قرآن پاک ہیں تو شاید آدھے لوگ یہ بھی نہیں بتا پائیں گے کہ ہمارے گھر میں کل کتنی قرآن ہے. شاید یہ بھی معلوم نہ ہو. موبائل معلوم ہے کتنے، خرافاتیں معلوم ہے کتنی ہیں، گاڑیاں گھوڑے بنگلے معلوم ہے کتنے، بیڈ معلوم ہے کتنے، پنکھے معلوم ہے کتنے، اور پورے گھر میں قرآن کتنی ہے. شاید آپ جانتے ہوں گے، آپ کی ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، آپ کو تو سب پتا ہے. میں بسینڈی کی بات نہیں کر رہا، لیکن سچائی یہی ہے کہ مسلمان بیچارہ خود دین سے دور ہے، اور صرف دور نہیں ہے، بیچارہ دین سے کچھ بیزار بھی ہے. تھوڑا سا دین سے تھک چکا ہے، مطلب اوب چکا ہے بیچارہ، کچھ نیا کرنے کے چکر میں ہے، سوچ رہا کچھ نئی ٹرائی کرے تاکہ ہو سکتا ہے اسے ترقی مل جائے. نہ ہم اللہ کے، نہ ہم رسول اللہ کے، نہ ہم دین کے، نہ ہم شریعت کے، نہ ہم سنت کے. مسلمان ہیں اس میں کوئی شک نہیں.
मुसलमान होने का दावा सबसे पहले कहते नहीं है, तरह तरह के खुराफात, तरह तरह की तबाही की बातें। अगर आप ये चाहते हैं, सचमुच आपके दिल में तड़प है कि अल्लाह का दीन सारे आलम में जिंदा हो, तो सबसे पहले अपने अंदर जिंदा करने की कोशिश करिए। सारी दुनिया में दीन जिंदा हो जाएगा, उसकी फिक्र ना करिए, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का दीन है, सारे आलम में रहेगा। मैंने कुरान की आयत पढ़ के आपको सुनाई, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, अल्लाह ने दीन उतारा ही इसलिए है ताकि सारी दुनिया में ये दीन आम हो जाए। अमेरिका में, लंदन में, अफ्रीका में, यूरोप में, कनाडा में, दुनिया के हर मुल्क में इस्लाम एक ऐसा निजाम है, दीन अल्लाह का ऐसा कानून है जो दुनिया के हर मुल्क में है। बावजूद इसके कि कहीं सख्तियां हैं तो भी है और कहीं नरमियां है तो भी है। लेकिन हम आपसे एक बात पूछें कि आपके गांव बिसेंडी में दीन पर अमल करने में कोई रुकावट है? 5 वक्त नमाज पढ़ने में कोई रुकावट है? तिलावत में कोई रुकावट है? जिक्र में कोई रुकावट है? वक्त की दुआएं को पढ़ने में कोई रुकावट है? अजानों के जवाब देने में कोई रुकावट है? फिर बिला वजह किसको इल्जाम दे रहे हो? करैया तो है, शैतान करने नहीं देता। शैतान तुमको मिले तो हमको भी मिला ना, हमको तो आज तक नहीं मिला। अब तुमको मिलता हो सकता है भाई कि तुम इस दर्जे के परहेजगार मुत्तकी अल्लाह वाले बंदे हो कि तुमको शैतान सामने से टकरा जाता होगा कि नहीं करने देंगे, है ना, सामने से टकरा जाता होगा। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था, अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। मैं 5 मिनट और बोलूंगा, मैंने 1:30 बजे तक का वादा किया, इसके बाद में इंशाल्लाह मुशायरा होगा। अभी बड़े बड़े शोरा के कलाम आपको सुनने, इंशाल्लाह सुनिएगा टाट से और थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। और आपके लिए मसला है कि आपको तो एक ही रात में थोड़ी देर जागना है। ये कुर्रा, ये शुअरा, ये मुकर्रिरीन सारी रातें जागते बेचारे। तो कहते सारी रात जागते क्या फिर दिन भर सोते? कोई नहीं सोता यार दिन भर, सबके अपने अपने मदरसे हैं, सबके अपने अपनी इमामत। ये सब अगर दिन भर सो ही रहे होते तो जोहर की नमाज असल में पढ़ाते। इनमें कोई इमाम है, कोई मुदर्रिस है, कोई मुंतजिम है, कोई जिम्मेदार है, कोई दुकानदार है, ऐसे थोड़ी है। आप समझते हो? अच्छा, एक बात तो बहुत लोग कहते हैं कि मौलवी साहब लोगों के बढ़िया जलवे हैं, तो तुमको रोके कौन है मौलवी बनने में? इन मौलवियों ने रोक दिया है तुमको, नहीं बनने दे रहे मौलवी। ये मौलवी तुमको मौलवी बनने नहीं दे रहे। असल में ये इंतहा हो गई। सच ये है कि अल्लाह से, रसूल से, दीन से, शरीयत से इतनी ज्यादा बेजारी हो गई, उकताहट हो गई कि अब उलमा भी अच्छे नहीं लगते, हुफ्फाज भी अच्छे नहीं लगते, मौलवी भी अच्छे नहीं लगते। हाफिज आलिम के सामने आ जाए तो दिल में ख्याल अजीब सा जरूर आता है। ये तो नहीं कहूंगा बुरा सा आता है, ये नहीं कहूंगा, बुरा तो नहीं आता है, लेकिन अजीब सा जरूर आता है। करके जो है एक बार थोड़ा सा एहसास जरूर करते हैं इस बात का। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें आज मौका दिया है, तुम वो खूबसूरत और अल्लाह के पसंदीदा लोग हो, अल्लाह के महबूब लोग हो कि तुमने एक छोटी सी दावत दी, तुम्हारे इलाके में ये उलमा, ये हुफ्फाज, ये शोरा आ गए। ऐसा ना हो कि ये लोग अपने औलादों को दीन पढ़ाना छोड़ दें जैसा कि मुसलमान छोड़ चुके हैं। हम आपसे एक बात और कहें, पूरे पूरे घराने और खानदान ऐसे हैं कि उनमें कोई ढंग का नाजरा पढ़ने वाला मुश्किल से मिलेगा। हाफिज आलिम तो छोड़ दो, कोई अच्छा कारी और मुफ्ती तो छोड़ दो, पूरे पूरे घराने खानदान ऐसे हैं कि शायद ढूंढे से कोई आलिम मिले, ढूंढे से कोई। उसकी वजह मालूम क्या है? वजह कोई नहीं है, सिर्फ दीन से दूरी, दीन से बेजारी, दीन से उकताहट और दीन के बारे में लाताल्लुकी। उसकी दूसरी वजह ये है, मैंने आपसे कहा कि जिस चीज पर पैसा लगा रहे हो, जिस चीज पर वक्त लगा रहे हो, वही चीज आपके दिल में उतर रही है। आपका घर शानदार रंगा पुता हो, आप घर के अंदर बैठे हुए हो और कोई लड़का बाहर से एक डंडी उठाता हुआ आपकी दीवार पर फेरता हुआ चला जाए तो डंडी आपकी दीवार पर नहीं फेरेगा, आपके दिल पे फेरेगा। ऐसा लगेगा कि दिल चीरे दे रहा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पैसा लगा के आपने घर बनवाया, पैसा लगा के आपने रंग लगवाया, पैसा लगा के आपने घर खूबसूरत बनाया और आपके दीन पर मुस्तकिल धब्बे लग रहे हैं, आपके दीन पर मुस्तकिल
اسکریچ پڑتے جا رہے ہیں، آپ کے دین کو مستقل داغدار کیا جا رہا ہے، لیکن پھر فکر نہیں ہوتی۔ تم سچ بتاؤ، کل قیامت کے دن ہماری اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی اور اللہ اپنے دین کا سوال کریں گے۔ ہمارے دین کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اٹھ رہی تھی، اور آج کا جو دور ہے، یہ موجودہ وقت میں آخر میں ایک بات کہہ کے بات بس ختم کر دوں، آج کا جو دور ہے مسلمانوں کے خلاف جو حالات اور ماحول ہیں، یہ سامنے سے بھی ہیں اور پیٹھ کے پیچھے بھی ہیں، اور اس کا شکار مسلمان پوری طرح تقریباً ہو چکے ہیں۔ مسلمان ذہن سے مرتد ہو رہے ہیں، بالکل کوئی شک نہیں اس میں، میں یہ تو نہیں کہتا عمل سے مرتد ہو رہے ہیں، ذہن سے مرتد ہو رہے ہیں۔ اسلام کی صداقت پر روزانہ انگلی اٹھتی ہے، اسلام کی سچائی پر روزانہ لوگوں کے الزام لگتے ہیں، اسلام کی حقیقت پر روزانہ کوئی نہ کوئی خرافات کرتا ہے، نہ مسلمان اس کا جواب دیتے ہیں، نہ مسلمان اس کے بارے میں کوئی صحیح بات جانتے۔ دو وجہ، ایک تو خود پڑھتے نہیں، دوسری وجہ سنتے بھی نہیں۔ اس لیے بس میرے بھائی اپنے دین کی فکر کرو، یہ دین اللہ کا ہے اور اللہ اس دین کو قیامت تک باقی رکھیں گے۔ قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند رب لا یجلیھا لوقتہا الا ھو۔ لوگ رسول اللہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہہ دو قیامت کا آنا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جب لانا ہوگا لے آئیں گے۔ لیکن ہماری تمہاری قیامت تو ہماری تمہاری موت ہے، ہم تم مر گئے قیامتیں آ گئی، اب کوئی مرے نہ مرے، ہمارے تمہارے مرتے ہماری تمہاری قیامت تو شروع ہو گئی نا۔ اس لیے اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنے بارے میں غور کرو، ابھی وقت ہے تمہارے پاس، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے عقل، شعور، دماغ، ذہن دیا ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، رکوع کرنے کی طاقت ہے، سجدہ کرنے کی طاقت ہے، تلاوت کرنے کے لیے زبان ہے، قرآن دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، قرآن اٹھانے چھونے رکھنے کے لیے ہاتھ ہیں، قرآن کو لینے لانے لے جانے کے لیے پیروں میں طاقت ہے۔ مسجدیں آپ کے پڑوس میں ہیں، گھر سے وضو کر کے مسجدوں میں آئیے، گھر میں سنتیں پڑھیے، نوافل پڑھیے، اپنے گھر والوں کو قرآن کی فکر دلائیے، اپنے گھر میں صبح سویرے اٹھ کر کم سے کم تیز آواز میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ کرنا چاہیے مسلمانوں، کم سے کم گھر میں جا کر کے، اگر تم قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ پانے کے وقت رکھتے ہو چلے جاؤ، لیکن ایسا کرنے کے بعد ایک ہنگامہ بھی ہوگا گھر میں، وہ ہم کو بھی معلوم ہے۔ پھر کہا جائے گا زیادہ ملا گیری کرنی تو مسجدیں کر کے آؤ، کہاں یہاں بلا وجہ تم چلے آئے۔ بہرحال یہ باتیں بھی پیدا ہوں گی، لیکن سچائی یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کو قرآن کی روشنی سے منور کریے، آپ اپنے گھروں میں اللہ کی کتاب پڑھیے۔ جب اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو اللہ کی رحمت براہ راست متوجہ ہوتی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر پر اللہ کے نور کے انوار ہو، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو، اللہ کے انعامات کی بارش ہو، اللہ کے کرم کی بارش ہو، تو کم سے کم اپنے گھروں میں زور آواز سے تلاوت کرنے کی عادت ڈالیے۔ یہ بات تھی جو مسلمانوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کم سے کم کوئی گزرے، اچھا بغل سے کوئی گزرے گا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اس کا بھی تو دل خوش ہوگا نا؟ نہیں ہوگا، اسی کا دل خوش ہوگا جس کے دل میں قرآن کی محبت ہوگی ہی نہیں تو کائے کو خوش ہوگا؟ کہے گا بڑے چنے ملا بننے، اب تک جو کچھ کیے سب ہم جانتے ہیں، ملا بننے چلے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی بول کے چلے جائے۔ بس میرے بھائی کچھ کر سکتے ہو تو اتنا ضرور کرو، طے کرو ہم اپنے گھروں میں قرآن کو تیز آواز سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، اندھیرے پڑھو، اجالے پڑھو، رات پڑھو، دن پڑھو، جاڑا پڑھو، گرمی پڑھو، چاہے جب پڑھو، لیکن پڑھو۔ گھر کی عورتوں کو تو ہمیں لگتا ہے ایک زمانہ ہو جاتا ہے قرآن پڑھے ہوئے، ان کو بیچاری کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تو دین کے بارے میں سب سے پیچھے۔ اپنے گھروں کی عورتوں کو پابند کرو، کسی اچھے حافظ سے، کسی اچھے قاری سے اپنے قرآن صحیح کرو۔ اگر تمہاری قرآن صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں صحیح ہے تو پھر اپنے قرآن کو درست کرنے کی فکر کرو۔ ان سب باتوں پر توجہ دو۔ اللہ رب العزت کا دین ہے، اللہ رب العزت نے تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے، تمہارے ہاتھوں میں دی ہوئی اللہ کی امانت ہے۔ یہ امانت انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ نے اپنی امانت یعنی دین، یعنی شریعت، یعنی قرآن، یعنی نظام
یعنی رسولوں کی دی ہوئی شریعت جو اللہ رب العزت نے دی، نہ آسمان اٹھا سکے، نہ زمینیں اٹھا سکی، نہ پہاڑ اٹھا سکے۔ بیچارے انسان کو اللہ سے محبت تھی، انسان نے اللہ کی محبت میں ہاں کہہ دیا کہ اے اللہ ہمیں دیجئے کتاب کی ذمہ داری، ہمیں دیجئے شریعت کی ذمہ داری، ہمیں دیجئے نبوت و رسالت کی ذمہ داری، ہم پوری کریں گے۔ اور بیچارے انسانوں نے اللہ کے اس دین کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ تو جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ میں لے کے آئے تھے، وہ دین آج آپ کے یہاں من وعن موجود، قرآن موجود ہے، شریعت موجود ہے، سنت موجود ہے، سیرت موجود ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو نہیں موجود۔ جو کھانے کی سنتیں رسول اللہ کے دور میں تھی وہ آج ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ پینے کی سنتیں جو تھی وہ آج ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے، ایسا کون سا نظام ہے، ایسی کون سی شریعت ہے، ایسا کون سا دین ہے جو رسول اللہ 1400 سال پہلے لائے ہو اور آج ڈسینڈی میں موجود نہ ہو؟ لیکن اگر آج تک موجود ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے آپ پر کرم فرما رکھا، ورنہ بیچارے مسلمانوں نے تو دین چھوڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات خراب ہیں۔ ہم آپ سے سیدھی بات بتا دیں، ہم ایک جملہ بہت صاف کہتے ہیں، مسلمانوں کے حالات نہ کل خراب تھے، نہ آج خراب ہے اور نہ کبھی خراب ہوں گے۔ جب خراب ہوتا ہے تو مسلمانوں کا دماغ خراب ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ حالات خراب ہونے کی بیکار کی بات ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بدترین حالات کبھی ہوں گے؟ جو تکلیف اس دین کے لیے رسول اللہ نے برداشت کی کوئی کرے گا؟ جو تکلیف صحابہ کرام نے برداشت کی کوئی کرے گا؟ جو تکلیف اللہ کے نیک بندوں نے برداشت کی کرے گا کوئی؟ صحابہ کرام کی تو جان لے لی گئی، صحابہ کرام کو تو گھیر کے شہید کر دیا گیا، صحابہ کرام کے سامنے نہ جانے کتنی سخت ترین مصائب آئے۔ اندازہ لگا ایک صحابی ہیں، ایک بہت بڑی بھیڑ ہے، ایک صحابی کو ایک لکڑی کے اوپر ہاتھ باندھ کر کھڑا کر دیا گیا، سامنے سے تیر ہے، تلوار ہے، نیزے ہیں، چلانے والے چلانے کو تیار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم رسول اللہ کا دین چھوڑ دو۔ اچھا نہ چھوڑو، تم صرف اتنا کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سچا نہیں ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اندازہ لگاؤ، کہنا تو بہت آسان ہے، سامنے تلوار ہے، تیر ہے، جان لینے والے جان کے دشمن کھڑے ہیں، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، کوئی جملہ زبان پہ نہیں۔ تمہارے ساتھ تو ایسے حالات نہیں ہیں؟ تمہاری مسجدوں کے دروازے بند ہیں، تمہارے مدرسوں کے دروازے بند ہیں، تمہارے مکتب کے دروازے بند ہیں، تمہیں علماء مسئلہ نہیں بتاتے، تمہیں حفاظ قرآن نہیں سکھاتے، تمہیں علماء اپنے مسائل نہیں بتاتے۔ پوچھنے جاتے بھی ہو، معلوم کرنے جاتے بھی ہو، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اس مسجد میں گئے ہوئے کتنے دن ہو جاتے ہیں؟ اگر بیچ میں جمعہ نہ پڑتا ہوتا تو شاید پھر سال ہوا کرتا جانے میں۔ یہ تو کوئی بیچ میں جمعہ پڑتا ہے تو ایک حاضری پھر لگ جاتی ہے۔ وہ کسی نے بتا رکھا ہے کہ 3 جمعے لگاتار چھوڑ دو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ یہ والی حدیث تو آپ کو یاد ہے، اور وہ والی حدیث نہیں یاد ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ بھی کافروں والا کام کرتا ہے۔ یہ حدیث نہیں یاد ہے۔ اس لیے بس میرے بھائی، بہت آخری بات میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بات اچھی طرح سن لو، تم یہ پوچھو کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں، ہم مسلمان ہیں کہ نہیں۔ بہت اچھی بات بتا دوں تمہیں، حدیث میں بہت صاف آیا کہ جب نیکیاں دلوں کو خوش کر دیں اور برائیاں دلوں کو غمزدہ کر دیں، سمجھ لو مسلمان۔ تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تمہارا دل لگے، تمہارے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تمہارا دل لگے، تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی بات کی جائے تمہارا دل لگے، تمہارے سامنے سیرت بیان کی جائے تمہارا دل لگے، تمہارے سامنے سنت بیان کی جائے تمہارا دل لگے، تمہارے سامنے اللہ کی باتیں بیان کی جائے تمہارا دل لگے، تمہارے سامنے نماز آئے تمہارا دل لگے، تمہارے سامنے روزے زکوٰۃ حج آئے تمہارا دل لگے، تمہارے سامنے اچھی اچھی باتیں آئے تمہارا دل لگے، تو سمجھ لو کہ تم مسلمان ہو۔ اور اگر تمہارے سامنے گانا بجے اور تمہاری کمر مٹک جائے، تمہارے سامنے گانے بجے، تمہارے ہاتھ
ہلنا شروع ہو جائے، تمہارے سامنے گانا بجے، تمہارا دل مارے خوشی کے جھوم اٹھے، تو سمجھ لو کہ ایمان تم سے کافی دور جا چکا ہے۔ زیادہ کسی کو سمجھانے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بیچارے حافظ امتیاز رکے، یا بیچارے حافظ زاہد رکے، یا بیچارے یہاں کے علماء رکے اور تمہیں سمجھائیں، اس کی ضرورت نہیں۔ میں تم کو بہت آسان بات بتا کے جا رہا، اگر نیکیاں تمہیں خوش کریں، اگر کسی غریب کی مدد کرو اور تمہیں سکون ملے، کوئی گناہ تمہارے سامنے آئے تم نہ کرو تو سکون ملے، والدین کوئی بات کہیں پوری کر دو سکون ملے، پڑوسی کو نہ ستاؤ تمہیں سکون ملے، تو سمجھ لو کہ تم مسلمان ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پہلے اپنے آپ کی فکر کرو، دنیا بھر کی ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بہت صاف یہ جو بات میں نے کہی حدیث میں بہت صاف لفظوں میں موجود، اور یاد رکھو گناہوں کے ختم کرنے کے مددگار بنو، گناہوں کے کھولنے کے مددگار نہیں بنو۔ گناہوں کو ختم کرنا یہ ہے کہ تمہارے ذریعے گناہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ گناہ نہیں کریں گے، گناہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن پھر وہی بات میں کہوں، وہ گناہ کون ایسا ہے جو بیچارہ مسلمان کرتا نہیں؟ میں آپ کے گاؤں کی بات نہیں کرتا، مجھے اس گاؤں کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن مسلمان شراب پیتے ہیں، یہ سچائی ہے۔ مسلمان سود بیاج پہ پیسہ دیتے ہیں، یہ سچائی ہے۔ مسلمان خود جوا سٹا کھیلتے ہیں، یہ سچائی ہے۔ مسلمان خرافاتوں میں پیسہ لگاتے ہیں، یہ سچائی ہے۔ مسلمان پیسے دے کے گناہ خریدتے ہیں، یہ سچائی ہے۔ مسلمان پیسے لگا کر گناہ پھیلا رہے ہیں، یہ سچائی ہے۔ مسلمان پیسے لگا کر دین برباد کر رہے ہیں، یہ سچائی ہے۔ مسلمان پیسے لگا کر اللہ کو رسول کو داغدار کر رہے ہیں، یہ سچائی ہے۔ اذان سن کر مسجد میں آنے والے کوئی دوسرے نہیں ہیں، مسلمان ہیں، کوئی دوسرے نہیں ہیں۔ مسجدیں خالی پڑی ہیں، اس کا مجرم کون ہے؟ آپ کے گاؤں کے مکتب نہیں چلتے، آپ کے گاؤں میں کوئی پڑھانے والا مولوی نہیں رکتا، اس کا مجرم کون ہے؟ آپ کے گاؤں میں ناچ ہو جائے دیکھے نہیں ہوگا؟ میں آپ کے گاؤں کی بات نہیں کرتا، آپ نہیں کرتے کراتے ہوں گے، لیکن کس گاؤں میں ایسا ہوتا ہے؟ ناچ کا اعلان ہو جائے تو نقد دام جمع ہوتے ہیں، اور دین کی کام مسجد بننی ہے، مدرسہ بننا ہے، مکتب بننا ہے، مولوی صاحب کی تنخواہ دینی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے گاؤں میں، مجھے لگتا ہے شاید مولوی عرفان پڑھاتے ہیں، شاید یہ نیک آدمی، وہ سیدھے آدمی، اچھے آدمی پڑھاتے ہیں نا، شاید نہیں پڑھا رہے ہیں نا، پچھلے سال وہ پڑھا رہے ہیں، نیک آدمی شاید ہوں گے بھی آگے، بڑے آدمی پڑھاتے ہیں۔ آپ چلاتے ہوں گے مکتب، لیکن سچائی یہ ہے کہ مسلمان سے اگر ابھی خرافات کے لیے کوئی اعلان کرو تو اندھیرے منہ پیسہ دے جائیں گے، اور اگر کبھی بھلے کام کے لیے بات کرو تو کل لے لینا، ان سے لیا، پہلے ان سے وصول لاؤ، پہلے ان سے وصول لاؤ، اچھا انہوں نے دیا، اچھا انہوں نے دیا، سارے سوال کر لیتا ہے بیٹھ کر، اے چچا چچا نے دیا، اور فلانے ان کے گھر والے، اور انہوں نے دیا نہیں تو ان سے پہلے لے کے آؤ۔ اب مولوی صاحب بھاگے بھاگے جائے ان سے لے کے آئے، تو وہ کہہ رہے پہلے ان سے لے کے آؤ۔ تمہارے گاؤں کی مسجدیں نہیں چل پا رہی ہیں، مکتب نہیں چل پا رہے ہیں، مدرسے نہیں چل پا رہے ہیں، تمہارے گاؤں میں ڈھنگ کا عالم نہیں رک پا رہا، تمہارے گاؤں میں کوئی ڈھنگ کا قرآن سنانے والا نہیں رک پا رہا، تمہارے گاؤں میں کوئی ڈھنگ کے دین کی بات بتانے والا نہیں رک پا رہا۔ یہ تمہارے کروڑوں کی بلڈنگیں ہیں، یہ تمہارے کروڑوں کے کھیت مکان کھلیان ہیں، یہ تمہارے شاندار گاڑی گھوڑے بنگلے کس کام کے؟ اگر یہ اللہ کے کام نہیں آ سکے، رسول کے کام نہیں آ سکے، شریعت کے کام نہیں آ سکے، دین کے کام نہیں آ سکے، تو یہ کروڑوں روپے تم کس کو دے کے جاؤ؟ اگر تمہارے پیسوں سے دین زندہ ہوا، تمہاری قبروں میں بھی ثواب پہنچے گا، ورنہ جو کما کے چھوڑ کے جا رہے ہو، اولادیں بھلی ہوئی تو قبر میں اجر بھی ملے گا، ورنہ جتنے گناہ وہ کرے گا اس کا بھگتان بھی قبر میں تمہیں ملے گا۔ اس لیے اپنی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، ہوش کے ناخن لو۔ اللہ کا دین ہے، اللہ جس سے چاہیں گے دین کا کام لیں گے، نہ ہمارے محتاج نہ تمہارے محتاج۔ بھلا اس میں ہے کہ اللہ کے دین پر اپنا وقت لگا،
دین سیکھو، دین سکھاؤ، اللہ سے محبت کرو، رسول سے محبت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، شریعت کو سمجھو، سیکھو، جانو، اپنے گاؤں کی مسجدوں کا احترام کرو، اپنے گاؤں کی مسجدوں کا وقار بحال کرو، فجر سے لے کے عشاء تک مسجدوں میں حاضری دو، دین سیکھنے سکھانے کا رواج بناؤ، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو اللہ سکھاؤ، رسول سکھاؤ، دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، شریعت سکھاؤ۔ یہ تمہارے پاس وقت ہے، کرنے کا وقت ہے، اس لیے طے کرو انشاءاللہ کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ ابھی نہیں کرنے کا ارادہ کیا آپ نے، خیر ہم ارادہ کروا رہے، مرضی آپ کی، آپ کریں نہ کریں، لیکن آپ کریں گے تو آپ کا بھلا ہوگا، ہم کریں گے تو ہمارا بھلا ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہمارا بوجھ آپ پر نہیں، آپ کا بوجھ ہم پر نہیں۔ قیامت میں ہمارا فیصلہ آپ نہیں کریں گے اور آپ کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، ہمارا فیصلہ ہمارے اعمال سے ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ہمارے لیے رحم کا معاملہ فرما دے، وہ الگ بات ہے۔ تو دعا کریے اللہ رب العزت سے، اللہ کرے کہ اجلاس اسی طرح آپ کے ہر سال جو ہوتے ہیں چلتے رہے انشاءاللہ۔ آپ اپنے گاؤں میں دین کی فکر کریے، اپنے گاؤں کی مسجد کی آبادی کی فکر کریے، اپنے گاؤں کے مکتب اور مدرسے کی آبادی کی فکر کریے، اپنے گاؤں میں بھلائی کا ماحول قائم کرنے کی فکر کریے، اور بھلائی کے لیے آپ آگے بڑھیے، برائیوں کے لیے آپ پیچھے ہٹیے، اپنے جان اور مال سے نیکیاں پھیلانے کا ارادہ کیجئے، اپنے جان اور مال سے گناہوں کو روکنے کا ارادہ کیجئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے گاؤں میں انتہائی موقر اور معزز شعراء ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے تعارف کرا دیا، جن کا نام میں نے نہیں لیا یا میرے ذہن میں نہیں رہا یا مجھے یاد نہیں رہا، وہ سب شعراء بھی آپ کے یہاں موجود ہیں۔ ہمارے بسوا کے بھی ساحل بسوانی بھی موجود ہیں، بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں، اور بھی بہت سے شعراء ہیں انشاءاللہ آپ کا کلام سنائیں گے۔ تو آپ طے کریے انشاءاللہ، جلسہ کا ختم ہو کر دعا کرنے کے بعد اٹھیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ سب شامل ہو گئے دعا میں؟ آپ پیچھے سے بھی بیچارے کچھ نہیں اٹھا رہے، بیٹھ جائیے۔ ہاتھ تو میں نے اس لیے اٹھوا دیا تاکہ میرے اٹھنے کے بعد اٹھ کے چلے نہ جائیں، ہم تو اٹھ کے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل صاف بات بتا رہے ہیں، ہم اٹھ کے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے رخصت ہوتے نکل بھی جائے۔ ہمارے ساتھ مولانا سلمان صاحب موجود ہیں، یہ جانتے دو مہمان ابھی آنے ہی والے ہیں، بس پہنچنے والے ہیں، تو مجھے ان کے لیے پہنچ کر کچھ انتظام بھی کرنا، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہاتھ اس لیے اٹھوا لیے ہیں تاکہ آپ اب اپنی کرسی سے نہ اٹھیے گا، اور پانی چائے ناشتے کا اگر انتظام حافظ امتیاز نے کیا تو پلا دیں گے، اور نہیں کیا ہے تو کون ٹینشن ہے، گھر میں فون کرو، چائے منگوا لو یہاں اپنی، پیو ٹاٹ سے، کوئی روکے تمہیں؟ کون تمہارا گھر لندن میں ہے؟ ایک فون کرو، ابھی طرف سے چائے آ جائے گی، کون مشکل ہے؟ بس میرے بھائی جو باتیں میں نے کہی اس پر دھیان دیں، اپنے گھروں کی فکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو زور آواز، کم سے کم یہ طے کرو کہ ہم اپنے گھر میں کچھ نہیں کریں گے تو کم سے کم سورہ فاتحہ کی ہی تلاوت زور آواز میں کریں گے، اتنا ہی کر لو، دھیرے دھیرے عادت تو ڈالو، قرآن صحیح کرو، اپنے اعمال صحیح کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔